قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ماں تل کا بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ جل مجدہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن قرآن کا اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ، ایسے الفاظ بھی نہیں لانے چاہیے کہ یا اللہ تینوں پتہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ بے ادبی گستاخی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریاں پتے اتارتا ہوں، میں بڑے کام کرتا ہوں۔ تو فرمایا جبریل پوچھ میرے محبوب سے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ، تو آپ نے فرمایا اے جبریل اس وقت مجھے اپنی پیاری امت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ فرمایا آج میرے لیے یہ استقبال، یہ سواریاں، یہ فرشتے، انوارات کی بارش، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 30,000 سال کا وہ پل صراط کا راستہ ہوگا۔ وہ دن اور یہ پل صراط کا راستہ میری گناہ گار امت کیسے کراس کرے، کیسے گزر کے جائے گی؟ آج مجھے ان کی یاد ستا رہی ہے، آج مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ تو میرے سونے محبوب نے کسی ٹائم پر بھی ہمیں بلایا نہیں ہے، دنیا پر تشریف لائے تو پھر بھی ہمیں یاد کرتے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر بھی یاد کرتے ہیں، شب برات جا رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، کبھی غاروں میں رو رہے ہیں، کبھی یاروں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں۔ کسی نبی کو اتنی اپنی امت کے ساتھ محبت نہیں تھی جتنی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نبی کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا سونے محبوب کی امت سے پیار ہے۔ بلکہ فرمایا محبوب کل قیامت والے دن سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی اور ان کا حساب و کتاب ہم آپ کے سامنے لیں گے، لیکن جو آپ کی امت ہے، جو آپ کے غلام ہیں، محبوب ان کو حساب و کتاب کے لیے نہیں بلانا، ان کو حساب و کتاب کے لیے نہیں بنانا، فقط ہم تیری امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیری امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے بلانا۔ تو پھر ہمیں بھی امتی بن کر دکھانا چاہیے نا، نماز 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی نام کے ہماش کے رسول بن جائے، وہ تو بڑے ہیں ہم، لیکن کام کوئی بھی نہیں ہمارا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے سونے محبوب کی اداؤں میں گم ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ان کو فرماؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، تو کیا فرمائے ان کو کہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اطاعت تو ہے، اطاعت بھی ہے، لیکن یہاں اتباع کا حکم کہ ان کو کہو کہ میری اتباع کرو۔ اطاعت فرمایا اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا کو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ نے اس کو مطیع مان لیا ہے کہ یہ مطیع ہے۔ لیکن جب اتباع کی باری آئی تو فرمایا میرے سونے محبوب کی اتباع کرو۔ فرمایا کیا میں کیا کروں گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی محبوبیت کے درجے پر فیض ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سونے محبوب کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا، آپ کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ اب میں کون کون سی سنت گنواؤں، آپ ناراض ہو جائیں۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھو جو سونے نے فرمایا ہے اور جنہ سن کے سیس نوایا ہے، بے مثل نے سونے دے یار سونے سجنا دیا حصہ کون۔ میرے سونے محبوب جا رہے ہیں، آگے پیچھے صحابہ کرام ہیں، آپ کا پاؤں مبارک ایک پتھر کے ساتھ ٹکرا گیا، ویسے ہی جاتے ہوئے ٹکرا گیا،
لیکن صحابہ اکرام کے پیچھے پوری جماعت ہے، انہوں نے قصدن اپنا پاؤں اس پتھر کے ساتھ ٹکرایا، پھر آگے گزر۔ یہ ہے نا محبت، یعنی جو اتنی بھی ادا نہیں چھوڑتے، وہ بڑی بڑی اداؤں کو کیسے چھوڑتے، وہ نماز کو کیسے چھوڑتے ہوں گے، وہ روزے کو کیسے چھوڑتے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ میرے سونے محبوب کے لباس مبارک کو کیسے چھوڑتے ہیں، آپ کی اداؤں کو کیسے چھوڑتے ہیں۔ فرمایا محبوب ان کو کہو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، محبوب بنا لے۔ تو ہمیں بھی یعنی کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو امت کے معاملے میں، فرمایا آج آپ کے لیے براق ہے، آج آپ کے لیے فرشتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے امتی کی قبر بعد میں کھلے گی اور اس کی قبر پر ایک براق ہوگا، اور اس پر سوار کرا کے طرفت العین، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے 30 وہ 1000 سال کا راستہ پل صراط کا، اس کو گزار کر جنت کے اندر پہنچا دیا جائے۔ امت کے معاملے میں آپ پریشان نہ۔ پھر میرے سونے محبوب براق پر سوار ہوئے، وہ دائیں بائیں فرشتے، جب سواری چلی ظہر گپ اندھیرا تھا، دائیں بائیں وہ 80 ہزار فرشتے جن کے پاس وہ شمع بھی تھیں، مشعلیں بھی تھیں، وہ جس سے پورا وہ عالم جگمگ کر رہا تھا، پورا عالم جگمگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا جبریل میں نے اپنے سونے محبوب کے اس حسن مبارک پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، آگے بڑھ اور ایک پردہ اٹھا دے، ایک پردہ اٹھا دے۔ جبریل نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور ان پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا تو جتنی میں وہ شمع روشن تھی وہ ساری کی ساری مال پڑ گئی، اور میرے سونے محبوب کے نور مبارک سے پورا عالم جگمگا۔ یعنی صرف ایک پردہ اٹھایا یہ معاملہ ہے، اور جب یہ 70,000 پردے اٹھ جائیں گے پھر معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود 70,000 پردے ہیں، سونے محبوب کے رخ انور کی طرف آنکھ بھر کر کوئی صحابی دیکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا تھا آپ کے حسن مبارک، اور صحابہ اکرام تھک جاتے تھے کہ ہم سونے محبوب کے حسن مبارک کو کس طرح بیان کریں، کس طرح بیان کریں۔ حضرت ربیع بنت معوذ یہ صحابیاں ہیں، ان سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے وہ پوچھتے ہیں کہ امی جان مجھے سونے محبوب کے رخ انور کے متعلق تو بتاؤ، ان کے چہرے مبارک کے متعلق تو بتاؤ۔ تو آپ فرمانے لگی کہ بیٹا اگر تو سونے محبوب کو دیکھ لیتا نا تو تو سمجھتا کہ سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملنے کے لیے آئے۔ میرے سونے محبوب آرام فرما رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، 14ویں کی رات تھی، آسمان پر چاند بھی چمک رہا تھا، میرے سونے محبوب اس طرح آرام فرما رہے تھے، اور وہاں پر وہ داری دار ایک سرخ چادر مبارک تھی جس میں آپ کا رخ انور کھلا ہوا تھا، رخ انور کھلا ہوا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں جب سونے محبوب کے پاس گیا نا، جب آپ کے رخ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ادھر چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی رخ انور کو دیکھتا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند سونا ہے یا میرے سونے محبوب کا چہرہ انور سونا۔ فرمایا آخر میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمْرِ، بے شک میرے سونے محبوب کا رخ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، چاند سے بھی زیادہ خوب۔ کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دیدار ہوا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، فرمایا اس نے یوسف پر کٹی مصر میں ہوں کشتہ زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب۔ فرمایا انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو اس نے یوسف کو دیکھا، لیکن امام الانبیاء کے جب رخ انور حسن مبارک کو دیکھا تو عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹا دی۔
تو میرے سونے محبوب کے رخ انور سے پردہ اٹھایا، پھر وہ سواری چلی، باغ عالم میں باد سواری چلی، باغ عالم میں باد سواری چلی، یہ سواری صبح ذات باری چلی، یہ سواری صبح ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی امامے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی امامے کی کیا بات ہے، آقا دولہا بنے آج کی رات ہے، آقا دولہا بنے آج کی رات ہے۔ سفر مسجد حرام کی طرف راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک دار الہجرت وہ آ گیا، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا دار الہجرت ہے، آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے، یہ مدینہ شریف ہے، یہاں آپ اترے اور نوافل عطا فرمائیں۔ میرے سونے محبوب نے وہاں بھی نفل پڑھے، پھر آگے بیت اللہ آیا، پھر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں بھی نفل پڑھیں، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، فرمایا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آگے مدین آیا، وہاں بھی عرض کہ یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے نفل پڑھیں، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، فرمایا یہاں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال گزارے تھے۔ پھر آگے کوہ طور آیا، عرض کہ یا رسول اللہ یہاں بھی اترے کوہ طور، یہاں بھی آپ نماز پڑھے، فرمایا یہ کوہ طور سینہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے۔ یہ کیوں اس طرح کیا؟ کیوں کہ یہ وہ پاک جگہ ہیں جو اللہ کے نیک بزرگ بندوں کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی، اور وہ جگہیں بڑی برکتوں والی ہوتی ہیں، برکتیں والی ہوتی ہیں، اللہ کو ان جگہوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے سونے محبوب کو فرمایا یا رسول اللہ یہاں بھی نفل پڑھے، یہاں بھی نفل پڑھے، یہاں بھی، کیوں؟ آپ کے غلاموں کے لیے سنت بن جائے۔ اگر کوئی داتا صاحب جا کر نفل پڑھتا ہے تو یہ گناہ نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ حضرت سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پنرات جا کر ان کی میت میں سامنے نہیں ہے کہ سامنے وہ روزے کے سامنے یا وہ منع ہے، وہاں جا کر یعنی مسجد میں یا جہاں بھی پڑھنے یہ جائز ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مبارک جگہوں پر نفل پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، یا حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں نماز پڑھو، تو اس لیے ایسے جگہوں پر نماز پڑھنا یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز۔ آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پرانوار، میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے نبی اپنے جسموں کے ساتھ زندہ کہ وہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے سونے محبوب نگاہ نبوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ جو ہی میرے سونے محبوب وہاں سے گزرے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے محبوب کا استقبال کیا، درود و سلام کے گجرے پیش کیے، وہاں سے گزرے آگے بیت المقدس میں جا پہنچے تو وہاں بھی فرشتے سلام جبریل ساتھ ہیں اور آپ کو استقبال کیا گیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔
یہ سلام کے ساتھ امام الانبیاء کا استقبال کیا گیا۔ میرے سونے محبوب جبریل سے فرماتے ہیں جبریل انہوں نے مجھے اس طرح کا کیوں سلام پیش کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ سلام پیش کیا، فرمایا مجھے کہا السلام علیکم یا فالو، یا فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ سب سے اول ہیں، ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور تخلیق فرمایا تھا، اس لیے آپ اول ہیں، اور فرمایا آخر اس لیے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ خاتم النبیین نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کی تو کو پکا کر لو، آج چیف جسٹس کا بھی بیان ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی شان سے دنیا میں آ گیا پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ وہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ امام الانبیاء پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کسی صورت میں، نہ کوئی ذلی نہ کوئی ظاہر کوئی بھی۔ اور میرے سونے محبوب نے فرمایا میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے فرمایا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ مرزئی ہو، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ نبوت دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہی وجہ ہے کہ 1974 کے اندر آئین پاکستان کے اندر ان مرزئیوں کو کافر قرار دے دیا گیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب ان کے چیلے بھی ایسے وہ غلط تشریحیں کر رہے ہیں، جی خاتم النبیین کا معنی آپ نے غلط کیا، معاذ اللہ مرزئیوں نے صحیح کیا، آپ نے غلط کیا۔ یا جو مرزا جیلوی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے خاتم النبیین کا معنی غلط کیا ہے، مرزئیوں نے صحیح کیا ہے، یعنی ان کی طرفداری کر رہا ہے۔ لیکن جو میرے امام الانبیاء نے فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہوں، میں ہاں 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، فرمایا سارے وہ جھوٹے ہوں گے، سب جھوٹے ہوں گے۔ تو خاتم النبیین کے ساتھ میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے اور انبیاء کرام نے آپ کو اسلام پیش کیا۔ فرمایا السلام علیکم یا حاشر، عرض کہ یا رسول اللہ حاشر اس لیے کہ کل قیامت والے دن جب قبریں کھلیں گی نا تو سب سے پہلے آپ اپنے مزار پر انوار سے باہر آئیں گے۔ اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی، اس دن آواز آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی جواب میں، اللہ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اسی واحد قہار ہی کی حکومت۔ ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کون باہر نکلے، اللہ تعالیٰ کا وہ جلال اپنے نقطۂ کمال پر ہوگا۔ تو اس دن میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ کیوں؟ اوڑھ کر پیاری کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ گل ساری سونے محبوب نالی بڑھنی ہے، بس آپ کی سب باقی سارا اسی طرح ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت فرمائے، انشاءاللہ بقیہ بات